پاکستان میں ویسے تو الحمدللہ بہت سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، لیکن پاکستانیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے فی الحال 74 سالوں سے کہ یہ کسی قابل، لائق اور ایماندار حکمران کا انتخاب نہیں کر پائے۔ اور اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، بتا دیا ہے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے انتظامیہ ہو یا کچھ نمازی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے امام ہی رکھنا ہے، کوئی سا بھی امام رکھ لو، نمازیں ہی پڑھانی ہے نا۔ جب لوگوں کا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہم نے صرف نماز ہی پڑھوانی ہے تو پھر اس وقت امام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف ایک نوکر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، وہ غلام ہے، وہ لونڈی کی طرح ہی بن جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، اس میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 291۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو قرآن کو وہ امامت کروائے، یعنی جس کی قرات اچھی ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا جو قرآن کا پڑھنے کا علم زیادہ رکھتا ہو وہ امامت کروائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اور اس دور میں ظاہر ہے وہ عربی لوگ تھے، وہ زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور یہاں پر یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ قرآن ناظرہ پڑھتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو کیا وہ امامت کے لائق ہے، امامت کا مستحق ہے؟ نہیں، زیادہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے قرآن کی زیادہ سمجھ ہے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ امامت وہی کرائے جو قرآن کو زیادہ پڑھتا ہو، یعنی اس کا زیادہ علم رکھتا ہو، قرآن کی زیادہ سمجھ رکھتا ہو، قرآن کا زیادہ فہم رکھتا ہو۔ اور اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے، جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ بھی اور قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے وہ بھی امامت کا مستحق ہے، اور جو کم علم رکھتا ہے وہ بھی امامت کا مستحق ہے، دونوں ہی امام بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے صفحے میں ہی ایک حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانوا ثلاثة فلیؤمہم احدہم واحقہم بالامامۃ اقرأہم، جب 3 بندے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک چاہیے کہ وہ امام بن جائے، لیکن امامت کا زیادہ حقدار ان تینوں میں سے وہ ہے کہ جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، یعنی جو زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے وہ امامت کے بھی زیادہ لائق ہے، زیادہ مستحق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 291 جو حدیث نمبر ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِن كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، اگر ان کی قرات برابر ہو، یعنی وہ سبھی 2 بندے ہوں اور دونوں ہی قرآن برابر مقدار میں پڑھتے ہوں اور ان دونوں کو قرآن کا برابر علم ہو، اب پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ان میں سے کس بندے کو امام بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں جو سنت کو زیادہ جانتا ہے، سنت کا زیادہ علم رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، حضور کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اور قابل عمل جو جس پر عمل کیا جاتا ہے ان احادیث کا وہ علم زیادہ رکھتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت میں بھی برابر ہوں، سب کو علم برابر ہو، معلوم نہ چل رہا ہو کہ ہم کس کو امام بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَقْدَمُهُمْ ہِجْرَةً، ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کی ہے پھر وہ زیادہ مستحق ہے امامت کا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک قابل غور نقطہ ہے، تو جو بندہ پہلے قربانی دینے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تیسرے نمبر پر ہے، تو اس کو تیسرے نمبر پر امام مقرر کیا جائے گا۔ تو اسی طرح مسجد کے اندر، مسجد کے معاملات میں بھی جو بندہ پہلے قربانیاں دینے والا ہے ہم اس کو تیسرے نمبر پر دیکھیں گے،
ہم امامت کے لیے سب سے پہلے اس بندے کا انتخاب کریں گے جو قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو، پھر اس کے بعد ہم اس بندے کا انتخاب کریں گے جو سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم زیادہ رکھتا ہے؟ تو بھئی یہ ماہرین کا کام ہے، وہی بتائیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو تو پتہ نہیں ہے کون سا ڈاکٹر تو سبھی ہیں، ان ڈاکٹروں میں کون سا ڈاکٹر زیادہ علم رکھتا ہے یہ آپ تو نہیں بتا سکتے۔ جو ان سے بڑے ڈاکٹر ہوں گے، جو بڑے پروفیسر ہوں گے، وہی بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں زیادہ قرآن کا علم، زیادہ میڈیسن کا علم، ڈاکٹری کا علم رکھنے والا زیادہ کون ہے، یہ بڑے ہی بتا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں، جو سینئر علماء محققین، جو مفتیان کرام ہیں، وہی یہ بتا سکتے ہیں کہ دو بندوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کا علم کون رکھتا ہے، تو انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، انہی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول بیان فرما دیا۔ اگر تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے، اگر آپ اتنے ہی زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، قرآن کا فہم بھی ہے، حدیث کا فہم بھی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دو بندوں میں سے کون زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، تو پھر تو آپ خود سلیکٹ کریں، انتخاب کریں۔ لیکن اگر آپ کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور آپ کہیں کہ جی ہم خود سلیکٹ کریں گے، انتخاب کریں گے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ نااہلی ہے، نالائقی ہے۔ ایسا بندہ سلیکٹ کرنے کا اہل اور قابل بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ اتفاق سے کوئی بندہ اگر اہل علم مل گیا تو مل گیا، وگرنہ ایسے لوگوں کا انتخاب کردہ جو ائمہ حضرات ہوں گے وہ عالم نہیں، زیادہ جاہل ہوں گے، اور وہ زیادہ سنوارنے کے بجائے فساد ہی پھیلائیں گے، اور وہ دین بتانے کے بجائے لوگوں کو صرف اپنی رضا اور خوشنودی کی طرف مائل کریں گے، اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ رسول اللہ کا غلام بننے کی بجائے اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے، یا پھر وہ خوشامد کریں گے انتظامیہ کی، اور حق کے میں مداہنت کا ارتکاب کریں گے، بزدلی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر تعلیم ارشاد فرمائی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے وہی امامت کا مستحق ہے، زیادہ علم والا۔ اور جو زیادہ علم والا ہے یقیناً اس کا مقام بھی زیادہ، اس کا مرتبہ بھی زیادہ، اس کی عظمت بھی زیادہ، اس کی شان بھی زیادہ۔ اور یہ زیادہ علم کی بات نبی کریم علیہ السلام نے اس وجہ سے بھی کی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی، اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو زیادہ علم والا ہوگا وہ زیادہ ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ گناہوں سے زیادہ بچے گا، وہ بندہ زیادہ مستحق ہے کہ اسے امام بنایا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی میں بتا دوں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ علم والا ہے، قرآن کا زیادہ علم والا ہے، وہی امام ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی، اب میں ترمذی شریف سے حدیث پاک نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3672۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی قوم کے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا، ان کی شان کے یہ لائق نہیں ہے، انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائیں۔ یعنی جب ابو بکر قوم میں ہوں تو قوم کو چاہیے کہ امام ابو بکر کو ہی بنائیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اشارہ کر دیا کہ تمام لوگوں میں، تمام صحابہ میں، تمام قوموں میں سب سے زیادہ کتاب کا علم رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابوبکر صدیق ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے متقی پرہیزگار بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور جب متقی اور پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے بھی ہیں، اور جن کی سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان بھی سب سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اور شان اور عظمت تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ہے، افضل ہیں تمام امتوں میں، اور بالخصوص اس امت میں تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
دیکھیں ایک اور چیز بھی یہاں پر بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امامت کا اصول بیان فرمایا ہے، تو یہ صرف مسجد کی امامت کا نہیں آپ نے حکم دیا کہ بھئی مسجد کی جو امامت ہے اس کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جو زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں دونوں چیزیں شامل فرمائی ہیں۔ یعنی امامت کا لفظ مطلق ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ امامت صغریٰ ہو چاہے وہ امامت کبریٰ ہو، یعنی چاہے وہ مسجد کی امامت ہو یا چاہے وہ ملک کی امامت ہو، حکومت ہو۔ امامت کا معنی حکومت بھی ہوتا ہے، تو چاہے وہ ملک کی حکومت ہو، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جو ملک کی حکومت چلانے کا زیادہ مستحق ہے وہ شخص ہے جو قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو۔ پاکستان میں آج اتنے حالات، گمبھیر حالات، مشکل حالات اور مصائب اور تکلیف، پریشانی، مہنگائی اور طرح طرح کے مسائل صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا انتخاب کرنے میں، حکمرانوں کا انتخاب کرنے میں غلطی کر دی ہے۔ پاکستان میں ویسے تو الحمدللہ بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، لیکن پاکستانیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے فی الحال 74 سالوں سے کہ یہ کسی قابل، لائق اور ایماندار حکمران کا انتخاب نہیں کر پائے، اور اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، بتا دیا ہے۔ اگر ہم ووٹوں کے معاملے میں اور حکومت کے معاملے میں قرآن کو دیکھیں نا کہ بھئی جو قرآن زیادہ پڑھتا ہوگا اور جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہوگا تو ہم اسی کو ہی ووٹ دیں گے، اسی کا انتخاب کریں گے، اسی کو حکمران تسلیم کریں گے۔ تو اس سے جہاں ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت پر امیروں کی اجارہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر امیر قرآن ہو یا کوئی علم ہو پڑھنے میں بہت ہی پیچھے ہیں، غریب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو امیروں کی اجارہ داری ہے حکومت پر، سیاست پر اور ملک پر، قانون پر، جو ان کی حکمرانی اور ان کو انہوں نے لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے ملک پاکستان کو، تو اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نے غلط معیار بنایا ہوا ہے حکمران کے انتخاب کا۔ تو اگر ہم قرآن کو اہمیت دینے والے بن جائیں تو امیروں کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے اور غریبوں کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے، اور پھر دونوں کو برابر حق حاصل ہوگا، اور دونوں میں سے کوئی بھی امامت اور حکومت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا، پھر قرآن کا نظام نافذ ہوگا یہاں پر پاکستان میں، اسلامی ملکوں پر جو قرآن کا نظام ہے اس کا نفاذ ہوگا اگر ہم قرآن پڑھنے والوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ جو نظام اللہ نے بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس سے بہترین نظام اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جو قانون اللہ نے کتاب کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا اس سے بہترین نظام دنیا کے کسی بھی سائنسدان کا نہیں ہو سکتا اور کسی بڑے سے بڑے دانشور کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو قرآن کی طرف آنا چاہیے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن پڑھنے والوں کو اہمیت دینے، ان کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو تخت پر لانے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔